अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमने जो लेसन हमारा टॉपिक है वो है नाकिस फेले नाकिस। नाकिस क्या चीज है? हम इससे पहले जब अपने हरूफे इल्लत को पढ़ा तो हमने इस चीज को देखा कि हरूफे इल्लत तीन है। एक तो हरूफे इल्लत है अलिफ, दूसरा हरूफे इल्लत है वाव और तीसरा हरूफे इल्लत है या। तीन है हरूफे इल्लत। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि अलिफ किसी भी रूट वर्ड का हिस्सा नहीं होता, लिहाजा अब हमारे पास फेल के अंदर हरूफे इल्लत कितने मिल गए? सिर्फ दो। या तो वो वाव होगा या फिर वो या होगी। तो जब भी किसी रूट वर्ड में हमजा मौजूद होगा तो वो ना तो ना फेल जो क्या कहते हैं इल्लत की जगह पे हम उसको नहीं रख सकते। ठीक है, वो सही होगा, वो इल्लत नहीं होता है। इल्लत में कौन कौन से हर्फ आएंगे? वाव और या। इसी तरीके से जब हम इलाज की तरफ देखेंगे ना किसी भी फेल के जिसमें जिसके रूट वर्ड्स में मौजूद है हरूफ इल्लत, तो सिर्फ वाव और या का इलाज होता है। अगर तो हरूफ इल्लत आइन कलमे फा कलमे की जगह पर होता है तो हम इसको मुअत्तिलुल फा कहते हैं या फिर हम उसको मिसाल कहते हैं। अगर तो हरूफ इल्लत आइन कलमा की जगह पर होता है तो हम उसको मुअत्तिलुल आइन या फिर अजवफ कहते हैं। और अगर हरूफ इल्लत लाम कलमा की जगह पर आ जाए तो या तो वो मुअत्तिलुल लाम या फिर उसको नाकिस कहा जाता है। सबसे पहले हमने देखा, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि जब तो हरूफे इल्लत फा कलमा की जगह पे यानी फेल होगा मिसाल, तो हम उसका इलाज करते हैं। ठीक है, उसका इलाज होगा। मैक्सिमम उसका इलाज माजी में तो वो सही फेल होता है, मगर मुजारे में उसके इलाज की खास अबवाब में इजाजत होती है। इसके लिए आप उसका लेक्चर देख सकते हैं जो कि हमारे जो चैनल पर मौजूद है। उसके बाद फेल आ जाता है अजवफ, यानी कि हरूफे इल्लत दरमियान में है, आइन कलमा की जगह पर है, जो कि मुअत्तिलुल आइन कहलाता है। तो वाव होगा या होगा, दोनों का ही इलाज होगा, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो। हर सिचुएशन में अजवफ का इलाज करना पड़ेगा। और अजवफ का इलाज हमने देखा था कि अजवफ का इलाज है हरूफे इल्लत को साकिन करना। नंबर टू, उसकी माकबल हरकत की मुनासबत से हरूफे इल्लत को लेकर आना। ये इलाज हमने अजवफ का पढ़ा था, इसको भी आप अच्छी तरीके से रिकॉर्डिंग से देख सकते हैं। अब जो आज हम फेल पढ़ रहे हैं वो है फेल नाकिस। यानी फेल नाकिस कब होता है? तो अगर तो हरूफे मादा में लाम कलमा यानी हरूफे इल्लत वाव और या लाम कलमा की जगह पर मौजूद होंगे तो इस फेल को नाकिस कहते हैं। यानी ऐसा फेल जिसके लाम कलमा मुअत्तिलुल लाम पर हरफे इल्लत मौजूद हो, नाकिस कहलाता है। फेल नाकिस का इलाज करने के लिए भी फेल अजवफ वाला तरीका ही इस्तेमाल होता है। अब हम चूंकि अजवफ का इलाज अच्छी तरह से जानते हैं कि हरूफे इल्लत की को साकिन कर कर उसके माकबल हर्फ की हरकत की मुनासबत से हरूफे इल्लत को लेकर आना। तो यहाँ पे हम जब देखते हैं नाकिस, तो हमारे पास बाब नस्वारा बाब नून से एक फेल आया ख्वा लाम वाव रूट वर्ड। वाव कलमा यानी कि लाम कलमा की जगह पे हरूफे इल्लत मौजूद है। ये हरूफे इल्लत चूंकि वाव है, ये नाकिस वावी है, लिहाजा इसका इलाज होगा। हमने देखा ना, नाकिस वावी हो या फिर याई हो, इसका इलाज होगा ही। लिहाजा इसका इलाज करने के लिए हमने बाब नून से पैटर्न इसका बना खलावा। खलावा क्योंकि नसारा के पैटर्न पे खलावा। अब हमने इसका इलाज शुरू किया। अजवफ का पहला कानून जो था ना वो था हरफे इल्लत की साकिन। तो हमने वाव, चूंकि नाकिस का भी वही इलाज है, लिहाजा नाकिस का इलाज करते हुए वाव को देखा तो वो मुतहरिक था। हमने इसकी हरकत को साकिन करना है। चूंकि माकबल ऑलरेडी मुतहरिक है, पीछे हरकत नहीं जा सकती, लिहाजा हम इसकी हरकत को साकिन करेंगे। हमने इसको जब साकिन किया तो नेक्स्ट स्टेप में ये खलऊ बन गया। ठीक है, वाओ साकिन हो गया। अब चूंकि जबर की मुनासबत है अलिफ के साथ, लिहाजा हमने कायदा नंबर 2 अप्लाई करके
خلا بنا لیا جو کہ صحیح فعل ہو گیا. تو خلا جو کہ ہم قرآن پاک میں بھی پڑھ رہے ہیں عربی گرامر کو دیکھتے ہوئے، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ اصل کیا تھی؟ خلاوا. جب ہم نے اس کو ناقص کو صحیح فعل کیا تو یہ خلا بن گیا. مضارع میں جب ہم نے اس کو یم شروع کے پیٹرن پہ ان روٹ ورڈز کو ڈالا تو یا کی جگہ پر یا آ گیا، نون کی جگہ پہ خوا آ گیا، سواد کی جگہ پر لام آ گیا اور را کی جگہ پہ واو آ گیا. تو یہ یم شروع کے پیٹرن پر یخلوو بن گیا. اب ہم نے اس کا علاج شروع کرنا ہے کیونکہ حروف علت جو ہے وہ لام کلمہ کی جگہ پر ہے، یعنی فعل ناقص ہے. ناقص کا علاج کرتے ہوئے ہم نے حروف علت کی حرکت کو ختم کرنا ہے. پیچھے ٹرانسفر نہیں ہو سکتی کیونکہ پچھلا حرف آلریڈی متحرک ہے، لہٰذا ہم نے اس کی حرکت کو ساکن کر دیا. تو یہ یخلوو جو تھا یہ یخلو بن گیا. چونکہ پیش کی واو کے ساتھ مناسبت ہے لہٰذا اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں پڑی اور یہ بالکل صحیح فعل یخلوو سے یخلو بن گیا. تو جو نصرا ینصرو کے پیٹرن پہ خلا و یخلو تھا وہ خلا یخلو صحیح فعل بن گیا. اسی طریقے سے ہم اور چیز بھی نوٹ کریں گے اور دیکھیں گے. تا لام باؤ روٹ ورڈ باب نون سے آتا ہے جو کہ تلاوا ماضی بنتا ہے. جب ہم نے اس کی حرکت کو ساکن کیا تو یہ تلو بن گیا. ہم نے واؤ کی مناسبت کی حرکت حروف علت لے کر آئے تو یہ بن گیا تلا، اس نے تلاوت کی فعل ماضی. اسی طریقے سے اب اس کو مضارع کے پیٹرن میں لائے تو یہ یتلوو یتلوو، یعنی کہ جو کہ حروف علت تھا وہ متحرک تھا، ہم نے حروف علت کو جب ساکن کیا تو وہ یتلو بن گیا جو کہ پیش اور واو کی مناسبت ہے، لہٰذا ہم نے اس کو چینج نہیں کیا اور یہ یتلو سے یتلو بالکل صحیح فعل بن گیا. عین فا واو باب نصرا عفوا یہ آ گیا فعل ماضی. اب ہم نے اس کو حروف علت کو ساکن کیا، چونکہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتی لہٰذا ساکن ہی کرنا ہے. ساکن ہو گیا تو زبر کی مناسبت کا حروف علت لے آئے اور بن گیا یہ افا سے افا. اور مضارع میں یم شروع کے پیٹرن پہ جب ہم نے عین فا واو کو ڈالا تو یعفو بن گیا یعفو. ٹھیک ہے، یہاں پہ حروف علت متحرک تھا، اس کو جب ہم نے ساکن کر دیا کیونکہ پیچھے ٹرانسفر تو نہیں ہو سکتی تھی نا، لہٰذا یہ یعفو بن گیا. پیش کی مناسبت واو سے ہے لہٰذا اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں پڑی. تو عفوا یعفو بن گیا عفا یعفو. اسی طرح دال عین واو روٹ ورڈز کو ہم نے باب نون سے جو آتے ہیں دعوا دیکھا. دعوا میں حروف علت کو جو کہ ناقص تھا اس کو ساکن کیا تو یہ بن گیا دعو. اب ہم نے زبر کی مناسبت لائی تو یہ بن گیا دعا. اور اب اس کو مضارع میں دیکھا تو یم شروع کا پیٹرن تھا لہٰذا یدعو بن گیا. عین جو کہ لام کلمہ متحرک آ رہا ہے اور یہ جو کہ حروف علت ہے لہٰذا اس کو ساکن کرنا ہے. ساکن کیا تو یہ یدعو بن گیا، چونکہ پیش کی واو سے مناسبت رہی لہٰذا ہم نے اس کو چینج نہیں کیا اور یہ دعوا یدعو جو تھا یہ صحیح فعل ہونے کے بعد دعا یدعو بن گیا. تو ہم اس کو قرآن پاک سے بھی سمجھیں گے. من احسن کون ہے زیادہ اچھا، قولن بات کے لحاظ سے یا بات بھی، ممن اس سے، دعا جس نے بلایا دعوت دی. اب یہاں پر دعا جو ہے نا یہ اب آپ کو پتا چل جانا چاہیے کہ یہ اس کا روٹ ورڈ دال عین باؤ ہے. تو یہ دعا کیسے بن گیا؟ تو اصل میں کیا تھا یہ دعوا اور اس کی چونکہ ناقص تھا ہم نے اس کا علاج کیا تو یہ دعا بن گیا. اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف، وعملا اور اس نے عمل کیے، صالحا اچھے نیک، وقالا اور اس نے کہا، اننی بے شک میں من المسلمین میں تو مسلمانوں میں سے ہوں. کون ہے زیادہ اچھا اس بات کے لحاظ سے کہ جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیکی کا عمل کرنے کا کہا اور کہا بے شک میں تو
مسلمانوں میں سے ہوں. دوسری مثال کو دیکھتے ہیں جو سورہ یوسف آیت نمبر 108 کی ہے. ہذہ یہ ہے، سبیلی میرا راستہ، ادعو میں بلاتا ہوں، اللہ اللہ تعالی کی طرف. تو اب آپ جانتے ہیں یہ ادعو کیا تھا، اصل میں یہ تھا ادعو. ادعو چونکہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ چونکہ ساکن کیا گیا ہے حروف علت کو، لہٰذا ہمیں پیش کی وجہ سے اس کو چینج نہیں کرنا پڑا، وہ واو ویسا ہی رہا. واللہ اور اللہ تعالی، یدعو وہ بلاتا ہے، اللہ الجنتی جنت کی طرف، والمغفرتی اور مغفرت کی طرف، بِإِذْنِهِ اپنے حکم کے ذریعے. تو یہاں پہ یدعو آپ جانتے ہیں دال عین واو اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ یدعو وہ تھا جس کا علاج ہم نے کیا، تو یہ یدعو بن گیا. اب ہم ایک اور چیز کو آپ کو پوائنٹ بتاتی ہوں، وہ یہ ہے کہ ناقص بابی جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا زیادہ تر استعمال، میکسیمم استعمال دو ابواب سے ہے. پہلا باب ہے نصارہ اور دوسرا باب ہے سمیع. یعنی یہ تو یا تو میکسیمم باب اس سے استعمال ہوں گے نون سے، اور یا پھر استعمال ہوں گے باب سین سے. ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کے علاوہ وہ کسی باب سے استعمال نہیں ہو سکتے، میں بھی تھوڑا بہت چانس ہو. اب آپ یہ دیکھیے وَذَرَا ایک فعل آیا، ہم نے دیکھا کہ یہ کیا ہے، فا سے آیا ہے، تو یہ کیا ہے، یہ ہے سب سے پہلا ہم سمجھیں گے یہ معطل الفا ہے، یعنی مثال ہے. مثال کا علاج کیا تھا، ماضی میں اس کا علاج کرنے کی ضرورت نہیں تھی. مضارع میں اس کا علاج کیا تھا، ڈراپ کرنا واو کلمہ کو، حروف علت بابی کو ڈراپ کرنا. کہاں پر، 3 ابواب میں. تو یہاں پر چونکہ حذف کرنا تھا ہا ضاد فا، لہٰذا یہاں پہ واو حذف ہو گیا اور یذرو بن گیا. آتدعون کیا تم بلاتے ہو، بالن بال کو، وتذرون اور تم چھوڑ دیتے ہو، احسن الخالقین سب سے اچھے خالق کو، اللہ اللہ تعالی، ربکم اپنے اللہ تعالی کو، ربکم اپنے رب کو، وربا اور رب کو، آبائکم الاولین اپنے پہلے باپ دادا کے. یعنی کیا تم اس بت کو پکارتے ہو، بال کو، اور اپنے سب سے اچھے خالق یعنی اللہ کو چھوڑ دیتے ہو، اپنے اور خالق کو، اللہ کو، اپنے رب کو، اور اپنے پہلے باپ دادا کے رب کو. تو یہاں پہ ایک طریقے سے مثال کو دوبارہ دہرا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ قاعدہ جو ہے قاعدہ نمبر 5، حروف علت کے بعد حروف علت آئے، اگر الف آئے تو یہ مثال کے لیے نہیں، یہ مثال یا اجوف کے لیے ہو سکتا ہے، مگر یہ کبھی بھی ناقص کے لیے نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ناقص تو بالکل لام کلمہ پر ہے نا، اس کے بعد تو حروف علت آنے کا جواز نہیں پیدا ہوتا. اچھا، ہم اس کو ناقص کو، فعل ناقص کو ایک گردان کے ذریعے سمجھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی ہم اپنی ریکارڈنگ کو آف کر دیں گے. گردان ہے فعل ماضی، ناقص ہے باب نصارہ، نصارہ ینصرو. تو اب ہم اس میں دیکھیں گے کہ اس میں کیسے چینج پیدا ہوتا ہے اور کہاں پر چینج پیدا ہوتا ہے. فعل ماضی یہ تھا دعوا، دعوا کا علاج ہوا تو یہ بن گیا دعا، دعوا. یہ واو واپس کیوں آ گیا، اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ جب یہ دعا تھا نا تو دعوا تھا، تو اب یہ دعوا ہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ جب الف آئے گا آخر میں، یہ دیکھیے اس والے صیغے کی بات ہو رہی تھی، حروف علت کی بات نہیں ہو رہی تھی. حروف علت جو ہم نے پوائنٹ پڑھا ہے نا، وہ یہ ہے. جب کبھی حروف علت میں آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ حروف علت کے بعد الف آئے گا، بلکہ یہاں صیغوں میں آپ دیکھیے کہ صیغے میں چونکہ یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے اور اس میں ایک الف آتا ہے نا، تو یہاں پہ چینج نہیں ہوا، دعوا ہی رہا. اب یہاں پہ چونکہ دعو آنا تھا اور وہ چونکہ پڑھا نہیں جانا تھا،
یہ تو پڑھا جا رہا ہے نا، دعوا، کیونکہ زبر کی مناسبت الف سے ہے. اب یہاں پہ کیا تھا؟ دعو، لہذا یہاں پہ ساکن کی گئی حرکت. اب دعت، دعتا، دعونا، دعوتا، دعوتما، دعوتم، دعوتی، دعوتما، دعوتنا، دعوتو، دعونا. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ چونکہ جہاں پر الف موجود ہے وہاں پہ ہم نے اس کو چینج نہیں کیا. یہاں پہ بھی الف موجود تھا، یہاں پہ بھی ہم نے اس کو چینج نہیں کیا. یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ یہ تھا کیا. یہ تھا دعا، واو کے اوپر پیش اور ایک واو ساکن. ایک واو ساکن ہے نا یہاں پہ. تو جب دو ساکنین، اس کو چونکہ حروف علت کے باؤ کو ہم نے ساکن کرنا ہے، لہذا کیا ہوگا، اس کو ہم ڈراپ کر دیں گے. اس کی حرکت کو، حروف علت کو گرا دیتے ہیں. یہ ہم نے پہلے بھی ناقص کے نہیں، سوری، مثال کے قاعدے میں دیکھا تھا کہ جب دو ساکن ایسے اکٹھے ہو جائیں کہ جن دونوں کو پڑھنا مشکل ہو جائے، پھر حروف علت ڈراپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو جمع کا ہے نا واو الف، اس کو ہم ڈراپ نہیں کر سکتے ہیں. ہم نے حروف علت کو ڈراپ کیا تو یہ دعو بن گیا. یہ دیکھیے، اسی طرح دعوت، دعوت اصل میں کیا تھا؟ یہ دال کے اوپر زبر، آئین کے اوپر زبر، باؤ کو اور تا کو، دو کو ساکن کر دیا گیا. دو ساکن اکٹھے ہوئے تھے تو ہم نے ایک حروف علت کو ڈراپ کیا. یہ سیم اس طریقے سے جیسے ناقص میں ہوئے تھے کہ جہاں پر بھی دو ساکنین جمع ہوں گے حروف علت ڈراپ ہو جائے گا. لہٰذا ہم نے یہاں حروف علت کو ڈراپ کیا اور یہ بن گیا دعات. یہ دیکھیے دعات. اسی طریقے سے یہ والا دیکھیے جہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے دعاتا تھا، دعاتا تھا، تو کیا ہوا؟ ہم نے دعا میں حروف علت ہی کو ڈراپ کرنا ہے، کسی دوسرے کو ڈراپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ بن گیا دعات، یہ والا دعات. ٹھیک ہے، اس طرح یہ تعلیل ہوئی. اور اب جب آپ اس پوری گردان کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کو آپ نے پیٹرن لکھنا ہے نصارہ کا. باب نون ہے نا، نصارہ کا پیٹرن لکھیے پورا. نصارہ، نصارہ، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتمنا، نصرتو، نصرنا. اور آپ نے پھر دال، آئین، واؤ روٹ ورڈ جو ہیں وہ ان کے پیٹرن پہ ڈال دینے ہیں. تب آپ دیکھیں گے کہ وہ گردان دعوا جو ہے وہ دعا، دعوا، دعو، دعت، دعتا، دعونا، دعوتا، دعوتما، دعوتم، دعوتی، دعوتما، دعوتنا، دعوتو، دعونا بن جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایک پوائنٹ آپ کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گردان کرتے ہوئے جہاں کہیں پر بھی دو حروف علت اکٹھے ہوں گے مادے کا حروف علت حذف ہوگا. جیسے ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ یہ جمع کا تھا، واو الف جمع کی علامت ہے نا فعل ماضی میں، تو ہم نے اس کو ڈراپ نہیں کرنا، ہم اس کو نہیں چھیڑ سکتے ہیں، بلکہ ہم نے حروف علت کو ڈراپ کرنا ہے. ٹھیک ہے، صیغے کے حرف علت کو بدلا یا حذف نہیں کیا جا سکتا. یہ واو الف صیغے کا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم دیکھتے ہیں. اس کی ایک مثال بھی دیکھتے ہیں. قالا، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، دعوتو، میں نے دعوت دی، قومی، اپنی قوم کو، لیلم و نہارن، دن اور رات. ٹھیک ہے، اس نے کہا ہے میرے رب، بے شک میں نے دعوت دی اپنی قوم کو، لیلن رات، و نہارن اور دن، یعنی میں نے رات دن اپنی قوم کو دعوت دی. تو یہاں پہ دعوتا، یہ دعوتو، میں نے دعوت دی، فعل ماضی اور یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے یہ والا. اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حروف جو ہیں وہ حروف علت کی وجہ سے اپنی شکل کو تبدیل کرتے ہیں. اب فعل مضارع کو دیکھ لیتے ہیں. یدعو، ہم جانتے ہیں کہ یہ یدعو تھا. ٹھیک ہے، ہم نے اس کو حروف علت کو ساکن کیا کیونکہ ناقص کا علاج ہے بالکل اجوف والا. حروف علت کو ساکن کرنے کے بعد ما قبل کی حرکت کی مناسبت سے حرف لے آیا جائے گا حروف علت. تو یہ یدعو بنا تھا، یدعو.
यदुवानी यदुना, तदउ तदुवानी यदुना, तदउ तदुवानी तदुना, तदईना तदुवानी तदुना, वो अदउ नदउ। अब आप देखिए कि चेंज कहां पर आया, सेम वहीं पे चेंज आया जो ये स्टार बना हुआ है ना, जहां पर दो साकिन इकट्ठे हो रहे थे। ये क्या था असल में, ये था यदउवूना। अब चूंकि हमने हरूफे इल्लत को करना है साकिन, हमारे पास दो वाव इकट्ठे हो गए। जमा के तो वाव को हम नहीं हिला सकते, वाव नून जमा की इलामत है। हमने फिर हरूफे इल्लत को ड्रॉप किया तो ये फिर बन गया यदऊना, ऐसे बना। ये देखिए ये शक्ल आ गई इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ ख्याल इस चीज का रखना है कि जब हम अब तदऊना बन गया तदऊना, दो साकिनीन के इजमा की वजह से। तदवीना बन गया, देखिए वाव और या भी दो हरूफे इल्लत हैं। ये पहले बना तदवीना, यानी इसे पढ़ा नहीं जा सकता था। ठीक है, तो बनता तो पेश के साथ था, लेकिन या हरूफे इल्लत डिमांड करती है जेर की, लिहाजा तदईना बन गया, क्योंकि पढ़ना नामुमकिन था, इसको इसको आप पढ़ नहीं ना सकते। लिहाजा सीगों में तालील इस तरीके से हुई। अगर सीगे के हरफे इल्लत से पहले हर्फ पर नामवाफिक हरकत हो तो उसे मवाफिक हरकत में तब्दील कर दिया जाएगा। अभी तक हमने पढ़ा था हरकत की मुनासबत से हरूफ लाया जाएगा। अब चूंकि हमने ये सीगा एक ऐसा देखा है कि इस पे मुनासिब हरकत या कैसे लाई जाए। अगर हम वाओ हरूफ इल्लत को हमने ड्रॉप कर दिया तो चूंकि पेश है यहाँ पर हम नहीं ला सकते, क्योंकि सीगा नामुनासिब हो जाएगा। ये भी तदऊना बन जाएगा, जो कि हमने मोनस का फेल लाना है ना। लिहाजा क्या किया गया, हरूफ इल्लत को चेंज करके वाव के बजाय या ले आए, सॉरी या लाए, लेकिन फिर उसको हरकत को चेंज किया या की मुनासबत से। क्या आ गई, तदईना। ये पॉइंट नोट कीजिए, अगर सिरे के हरफे इल्लत से पहले हर्फ पर ना मवाफिक हरकत हो तो उसको मवाफिक हरकत में तब्दील करेंगे। ठीक है ना, सिगा पढ़ा नहीं जाएगा ना, या नून तो जमा की इलामत, हम या को चेंज नहीं कर सकते हैं, नहीं हिला सकते हैं। ये हरूफ इल्लत नहीं है, इसका हरूफ इल्लत क्या था, वाव था। वाव को जब हमने गिरा दिया तो या जमा की अलामत आई। जमा की अलामत को नहीं छेड़ा जा सकता, मगर इसकी मुनासबत नहीं है, तो फिर हमने इसको चेंज किया हरकत को। जैसे आप ये देख लीजिए, एक और देख लेते हैं। नौसारा से आया बा लाम बाऊ, ये इजी है। बला हुआ बना, बलऊ हुआ, फिर बला बन गया। इसी तरह यम शुरू पे यबलू बना, यबलू हुआ, और फिर यबलू ही रहा। कुल्लु नफ्सिन जाइकातुल मौती, हर एक जान मौत का मजा चखने वाली है। व नबलू, और हम आजमाइश करेंगे। नबलू बा लाम बाव रूट पर कैसे चेंज होकर आया है, यबलूवु था तो ये नबलूवु था, तो ये इस तरह नाकिस वावी था जिसको सही किया गया। बिशर्री वल खैरी, शेर शर से भी और खैर से भी। फितनतन आजमाइश, व इलैना, और हमारी तरफ, तुरजाऊना, तुम्हें सबको लौटाया जाएगा। तो यहां तक हम सिर्फ अभी अपने पहले लेसन को रखते हैं। आप इसको अच्छी तरीके से समझिए, और अगर कोई चीज समझ नहीं आए लाइव क्लास में पूछिए या फिर हमें मैसेज कीजिए। हम इंशाल्लाह कायदा नंबर 8 से नेक्स्ट वीक में दोबारा शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।